بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 345 ہے اور آج کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة، رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، حجاج بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میری خالہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن کا بیٹا بیمار ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے کندھوں کے درمیان مہر مبارک دیکھی تو وہ تیتر کے انڈے کے بٹن کی طرح تھی۔ واہ! بزرگان محترم، یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شفقت، برکت اور نبوت کی حقیقی علامت کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ سائب ابن یزید بچپن میں تھے، چھوٹے بچے تھے کہ ان کی خالہ انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محبت بھرے انداز میں سائب ابن یزید کے سر پر دست مبارک رکھا اور خصوصی دعا کی۔ یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف قول تک محدود نہ تھی بلکہ عملی صورت میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے بعد سائب نے آپ کے وضو کا پانی پیا جو صحابہ کرام کے نزدیک آپ کی ذات اقدس سے وابستہ برکت کا ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے سعادت سمجھ کر قبول کر لیتے تھے۔ پھر انہیں آپ کی پشت مبارک کے دیدار کا موقع ملا، حضرت سائب ابن یزید کو، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھی، پیغمبر کی مہر نبوت دیکھی۔ اور کیا تھی اس کی شکل؟ فرمایا کہ اس کی شکل چھوٹی تھی، گول تھی اور نمایاں تھی، جو یقیناً نبوت کی سچی علامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے کہ محبت ہونی چاہیے پیغمبر کی، وہ محبت ہمارے سینے میں پروردگار ڈال دے اور جنت میں ہم کو مہر نبوت دکھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنا دے۔ پروردگار، ہم قابل نہیں ہیں، قابل بنانے والی ذات آپ کی ہے۔ ہم آپ سے صرف بھیک مانگ سکتے ہیں کہ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم مہر نبوت کو دیکھیں، پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھیں، پیغمبر کے جمال کو دیکھیں اور پیغمبر کے قد و قامت کو دیکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔